ماں اس کائنات میں تنہا وہ وجود ہے دوستوں، تنہا ماں رب کی پوری کائنات میں وہ شاہکار وجود ہے، شاہکار وجود قدرت کا. یہ ایک وجود ایسا ہے جس ایک تنہا وجود میں ایک ہی وقت میں دو دل دھڑکتے ہیں ایک ساتھ. ماں کے علاوہ دوسرا ایسا کوئی وجود نہیں ہے کہ جس کے وجود ایک ہو اور دل دو دھڑک رہے ہوں. یہ تنہا ماں کا وجود ہے کہ جس میں بیک وقت، بیک ساعت، بیک لمحہ دو دل ایک وقت میں دھڑکتے ہیں. رزق کہاں سے مل رہا ہے؟ خون جگر پلایا اندر بھی، پھر پیدا ہونے کے بعد وہ ہونٹ جو آج بہت کچھ بولنے کے لیے ماں کے سامنے کھل جاتے ہیں، ان ہونٹوں کے اندر اس وقت اتنی طاقت، اتنی صلاحیت، اتنی سکت بھی موجود نہیں تھی کہ ماں کے سینے کو اپنے منہ میں رکھ کر اتنا دم لگا سکے کہ دودھ کی دھار منہ کے اندر پہنچ سکے. اتنا پریشر بنانے کی بھی طاقت ان ہونٹوں میں نہیں تھی. ماں وہ پریشر بنا کر بھی خوراک ہمارے منہ میں منتقل کرتی تھی. کیسی خوراک؟ رب نے اس کے سینے میں ہمارے لیے ایسی بیش بہا اور بیش قیمت خوراک رکھی تھی جو ٹھنڈی میں گرم، گرمی میں ٹھنڈی، بجلی ہو تو بھی گرمی میں ٹھنڈی، بجلی نہ ہو تو بھی گرمی میں ٹھنڈی. ہاتھ پیر ہونے کے بعد اگر ٹھنڈا پانی پینا ہو فریج کی ضرورت ہے، فریج کو بجلی کی ضرورت ہے. مگر قربان جاؤ اس ماں کی ذات پر جس کے سینے میں رب نے بائی ڈیفالٹ ایک ایسا فریج رکھا کہ اگر وہ گرمی میں ہمیں اپنا سینہ نچوڑ کر پلاتی تھی تو گرمی میں سینے سے نکلنے والا دودھ گرم نہیں، ٹھنڈا نکلا کرتا تھا. اور ٹھنڈی میں ٹھنڈا نہیں کہ ہمارا گلا خراب کرے، بلغم پیدا ہو، سردی کھانسی ہو جائے، نہیں، ٹھنڈی میں گرم دودھ نکلا کرتا تھا. رزق کہاں سے ملا؟ کس کا دودھ پی کر، کس کا خون جگر پی کر، کس کے سینے سے خوراک حاصل کر کے یہ پر نکلے؟ زبان کے اندر قوت گویائی پیدا ہوئی، قدموں میں چلنے کی طاقت، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت، دماغ میں سوچنے کی طاقت، دل میں شعور کی طاقت، دل کے اندر دھڑکنے کی طاقت. اس وجود کو پورا وجود کہاں سے ملا؟ یہ رزق جو اس وجود کو لمحہ بلمحہ پروان چڑھا رہا ہے یہ کہاں سے ملا؟ ماں سے، اور ماں سے پہلے باپ سے. تو رزق کس کے ذریعے ملا؟ بولیے. ماں کے ذریعے اور باپ کے ذریعے. تین چیز میں ہم محتاج تھے، اپنے وجود، اپنے رزق اور اپنے دین و ایمان میں. وجود ماں باپ سے ملا، رزق ماں باپ سے ملا، دین کہاں سے ملا؟ پڑھ لکھ کر حاصل کیا؟ جی. ڈگری لے کر پیدا ہوئے تھے؟ نہیں. اس سچائی کو نبی بیان فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یا رسول اللہ، یہ یہودی کیسے بنتے ہیں؟ یہ نصرانی کیسے بنتے ہیں؟ پھر مجوسی کیسے بنتے ہیں؟ تو سرکار فرماتے ہیں کہ ماں باپ یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ نصرانی بنا دیتے ہیں، ماں باپ مجوسی بنا دیتے ہیں. یا رسول اللہ وہ کیسے بناتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ خود یہودی ہوتے ہیں، ماں باپ خود نصرانی ہوتے ہیں، ماں باپ خود مجوسی ہوتے ہیں. جب وہ یہودی تو اولاد یہودی، جب وہ نصرانی اولاد نصرانی، جب وہ مجوسی اولاد مجوسی. نتیجہ کیا نکلا؟ ماں باپ یہودی تو اولاد یہودی.
माँ बाप नसरानी तो औलाद नसरानी, माँ बाप मजूसी तो औलाद मजूसी। नतीजा क्या निकला? माँ बाप मुसलमान तो औलाद मुसलमान। यानी हमें दीन कहां से मिला? दीन भी एहसान है हम पर हमारे माँ बाप का, कि अल्लाह ने हमारे माँ बाप को यहूदी नहीं बनाया, हमारे माँ बाप को नसरानी नहीं बनाया, हमारे माँ बाप को मजूसी नहीं बनाया। अगर हमारे माँ बाप यहूदी होते तो खुदा ना खास्ता हम भी यहूदी होते। अगर हमारे बाप नसरानी होते, खुदा ना खास्ता हम भी नसरानी होते। अगर हमारे माँ बाप मजूसी होते, खुदा ना खास्ता हम भी मजूसी होते। मगर ये हमारे माँ बाप का कितना बड़ा एहसान है कि वो ईमान पर साबित कदम रहे, और ईमान पर उनकी साबित कदमी और उनके कयाम के सदके, उनके कयाम के नतीजे आज हम भी ईमान पर साबित कदम और कायम हैं। आप इस हवाले से थोड़ा सा और गौर कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा एहसान है मां बाप का कि हम मुसलमान हैं। ये मां बाप का कितना बड़ा एहसान है। आप कहेंगे कि यहूदी की औलाद भी कभी मुसलमान हो जाती है। जी होती है, लेकिन वो कितने परसेंट यहूदी हैं जो यहूदी के घर में पैदा होकर फिर ईमान की मंजिल उन्हें मिली? कितने परसेंट? वो कितने परसेंट हैं जिनके माँ बाप तो ईसाई हैं मगर फिर उन्हें ईमान की मंजिल मिली? वो कितने परसेंट हैं जिनके माँ बाप तो गैर मुस्लिम हैं लेकिन फिर उन्हें ईमान और इस्लाम की मंजिल मिली? वो कितने परसेंट हैं? यह हमारे माँ बाप का कितना बड़ा एहसान है कि बैठे बिठाए ऐसा नहीं हुआ कि हमारा नाम पहले राम हो, लक्ष्मण हो और फिलिप हो और दिलीप हो। नहीं, कितना बड़ा एहसान है हमारे माँ बाप का कि सबसे पहले हमारा नाम जब रखा गया तो पहले ही नाम में हम अपने खालिक के साथ, अपने दीन के साथ और अपने ईमान के साथ जोड़ दिए गए। अब्दुल्लाह नाम, हमारा अब्दुल रहमान नाम सबसे पहला नाम रखा गया। ये किसकी देन है? ये हमारे माँ बाप की। दोस्तों, इंसान तीन चीजों में, अपने वजूद में, अपनी बका में और अपने दीन और ईमान में किसका मोहताज? तीनों में अपने माँ बाप का।